اور جو لوگ مسلمانوں تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بیوہ عورتوں کے متعلق مسائل۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود رہے گی، ہم کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں یہ رہے۔ پھر میراث کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 مال ورثے کا مقرر کیا، اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات نے اسے منسوخ کر دیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا ہیں، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے۔ عدت تو واجب ہے، لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے، خواہ وہیں بیٹھ کر یہ زمانہ گزارے خواہ نہ گزارے اور چلی جائے۔ میراث کی آیت نے رہنے سہنے کے مکان کو بھی منسوخ کر دیا، وہ جہاں چاہے عدت گزارے، مکان کا خرچ خاوند کے ذمہ نہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں یہ بات ہے۔ پس ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے سال بھر کی عدت کو واجب نہیں کیا، پھر منسوخ ہونے کے کیا معنی؟ یہ تو خاوند کی وصیت ہے اور اسے بھی اگر عورت پورا کرنا چاہے تو کرے، ورنہ اس پر جبر نہیں۔ وصیہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا نصب فلتوصوا لہن کو محذوف مان کر ہے۔ وصیہ کی قرأت یہی ہے، یعنی کتب علیکم وصیۃً، پس اگر عورتیں سال بھر تک اپنے فوت شدہ خاوندوں کے مکانوں میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے، اور اگر وہ عدت گزارنا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس قول کو اختیار کرتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ اسی قول کو اختیار کرتے ہیں، جبکہ باقی جماعت اسے منسوخ بتاتی ہے۔ پس اگر ان کا ارادہ اصلی عدت کے بعد زمانے کے منسوخ ہونے کا ہے تو خیر، ورنہ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خاوند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے، اور اس کی دلیل موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا، ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خاوند گئے۔ قدوم نامی علاقے میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی، لیکن انہوں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ ان کا کوئی مکان نہیں جس میں میں عدت گزاروں، اور نہ کچھ کھانے پینے کو ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی آؤں اور یہیں عدت پوری کروں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اجازت ہے۔ میں لوٹی، ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ رسول اللہ نے مجھے بلوایا یا خود بلایا اور فرمایا، تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ چنانچہ میں نے وہیں عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا۔ میں نے اپنا یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سمیت سنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔ مطلقہ عورت کو متاع دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، اس پر یہ آیت اتری۔ اسی آیت سے بعض لوگوں نے ہر طلاق والی کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا ہے، اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا ہے جن کا بیان پہلے گزر چکا، یعنی جن عورتوں سے صحبت نہ ہوئی ہو اور مہر بھی نہ مقرر ہوا ہو اور طلاق دے دی جائے۔
لیکن پہلی جماعت کا جواب یہ ہے کہ عام میں سے ایک خاص صورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ اس حکم کو مخصوص نہیں کرتا، جیسے کہ مشہور اور منصور مذہب ہے۔ واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی حلال و حرام اور فرائض و حدود اور امر و نہی کے بارے میں واضح اور مفسر بیان کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کا اجمال اور ابہام باقی نہ رہے کہ ضرورت کے وقت تذبذب میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ اس قدر صاف بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔